بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جب ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک جل مجدہ ان پر کرم فرماتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک صحابی نے یہ سوال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے حتی الوسع، جہاں تک بس چلتا ہے کہ وہ غلط کام کرے ہی نہ، کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرے ہی نہ، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے ہی نہ۔ یہ تو اول حال تو یہی ہے، لیکن کیونکہ انسان بھولنے والا ہے اور بعض دفعہ سستی کی وجہ سے، بعض دفعہ خواہش نفسانی کی وجہ سے، بعض دفعہ بری صحبت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، شیطان کے اثرات کی وجہ سے، برائی کی دعوت کی وجہ سے، بے علم ہونے کی وجہ سے اسے غلطیاں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کوئی ایسی مشکل نہیں کہ جس کا حل نہ دیا ہو کہ اس کا حل کیا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی حل دے دیا کہ کیسے گناہ سے بچنا ہے، اور اس کا بھی حل دے دیا کہ اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ تو پھر جو ہے بندے کی حالت ہی نہیں، یا بندہ نیک کام کرے گا گناہ سے بچے گا یا گناہ کرے گا۔ تو گناہ سے بچ رہا ہے پھر تو ویسے ہی اللہ کے فضل سے کرم سے اس پر رحم ہوگا، اور اگر گناہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا بھی حل آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ وہ یہ فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے، مطلب یہ ہے اس کا کہ وہ کسی نہ کسی وقت میں گناہ کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 24 گھنٹے کے باہر گناہ ہو، مطلب 24 گھنٹے میں جو منٹ ہیں، سیکنڈ ہیں، کسی نہ کسی وقت میں ہی وہ گناہ ہوگا اس سے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باہر ہو اس سے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ کسی جگہ میں نہ ہو۔ ظاہر ہے گناہ کرنے کے لیے دو چیزیں تو ضروری ہے، ایک تو ٹائم نہ ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا، دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز جگہ، وہ گھر میں ہوگا، بازار میں ہوگا، گلی میں ہوگا، مسجد میں ہوگا، سفر میں ہوگا، کاروبار میں ہوگا، کام کر رہا ہوگا، صوفے پہ ہوگا، بیڈ پہ ہوگا، زمین میں ہوگا، دفتر میں ہوگا، کہیں نہ کہیں تو اس نے ہونا ہی ہے۔ اور دوسری بات کیا؟ اس کو ٹائم چاہیے کہ ٹائم کسی نہ کسی ٹائم ہوگا، 2 بجے ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، 5:30 ہوں گے، کوئی نہ کوئی وقت گزر۔ تو اب آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ اس کو چاہیے جسے غلطی ہو جائے، ایک تو وہ اسی وقت جلد از جلد جس وقت ہوئی ہے اسی وقت اللہ پاک سے مغفرت طلب کر لے۔ کیوں؟ اس کا یہ بیان فرمایا کہ یہ جو فرشتہ ہے جو بائیں طرف گناہ لکھتا ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ یکدم جب بندے سے غلطی ہو جائے یہ اتنی فوراً جا کے لکھ دیا، مطلب بندے نے کیا ہی ابھی ہے اور وہ فوراً لکھ دے، ایسا نہیں حکم۔ اس کو حکم ہے کہ جب غلطی بندے سے ہو جائے تو تھوڑی دیر ٹھہرو کہ نہ لکھو۔ یعنی ایک بندے نے مثال سے اب غلط کام کر لیا، اس نے اب کچھ دیر کے لیے سمجھ لیں 1 گھنٹے کے لیے مثلا اس کا لکھا ہی نہیں جانا، ابھی کچھ نہیں لکھا گیا۔ تو اب یہ اگر اس وقت اللہ پاک سے مغفرت توبہ طلب کر لیتا ہے تو بس بات ختم، کہ اس نے
لکھا ہی نہیں ہے فرشتے نے، تو کوئی لکھا ہی نہیں گیا، گویا وہ ایسا ہے جیسا اس نے کیا ہی نہیں۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے یہ حل بیان فرمایا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ وہ جس جگہ اس سے وہ گناہ ہوا ہے، بازار میں، گلی میں، ہوٹل میں، کہیں بھی، وہ اس جگہ سے ہلے نہیں، ہلے سے مراد بھی اسی کے پاس ہی رہے، وہ اسی جگہ کوئی نیک کام بھی کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نیک کام جو ہے وہ اس کے گناہ کو، غلطی کو مٹا دے گا۔ ربر جیسے ہوتا ہے نا، پینسل سے لکھ لیا تو ربر جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، اس طرح فرمایا کہ اس نیک کام۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سوچا، حدیث سے ایسا ہی پتہ چلتا ہے کہ اب وہ گلی میں چل رہا ہے، کام پہ ہے، مزدوری پہ ہے، دفتر پہ ہے، رستے میں ہے، تو گلی میں چل رہا ہے تو وہ اب کیا نیک کام کرے؟ فوراً کون سا نیک کام وہ کر سکتا ہے؟ نہ تو وہ نفل پڑھ سکتا ہے، گلی میں چل رہا ہے کہیں۔ ظاہر اگر ایسی جگہ ہو جہاں پڑھ سکے وہاں تو چلو ٹھیک ہے، اس نے نفل پڑھ لیے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ پھر وہ بندہ کرے کیا؟ یا یکدم صدقہ خیرات کہاں سے کر سکتا ہے وہ؟ تو ایک صحابی نے پوچھا، جنہوں نے سوال کیا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی میں شامل ہوگا؟ یہ بھی نیکی ہے، یہ ایسی نیکی کر لے پھر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے، یہ تو نیکیوں کی سردار ہے کلمہ شریف جو ہے۔ مطلب یہ کہ کلمہ پڑھ لے، استغفار کر لے، درود شریف پڑھ لے، صدقہ دے دے، خیرات، لیکن اس جگہ مثال کے طور پر کام پہ ہے بندہ، غلطی ہو گئی، کوئی غلط چیز سن لی، دیکھ لی، بس جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑے ہو کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھ لے، یا استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اللہ معاف فرما، یا درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کوئی اچھا کام کر سکتا ہے اس وقت بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، اچھا کام کسی کا دل خوش کر دے، کوئی بندہ پاس ہے اس کا دل خوش کر دے، اس کو کوئی پیسے دے دے یا ویسے کوئی اچھی بات کر لے، دعوت دے دے، تو فرمایا کہ یہ جو نیکی وہ کرے گا اسی جگہ جہاں اس نے گناہ کیا ہے تو وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ تو یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ ہے توبہ کا۔ توبہ کا وہ تو جس وقت مرضی بندہ کر سکتا ہے۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے ایک تو یہ طریقہ سکھایا کہ گناہ کرے ہی نہ، اس کا طریقہ سکھا دیا کہ کیسے بچنا ہے، لیکن جس سے ہو جائے اس کے بھی آپ نے 3 حل دیے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے لیکن 3 حل دیے۔ نمبر 1 کون سا ہے؟ پہلا کیڑا جی؟ پہلا کیڑی گل دسی؟ پہلی غلطی ہو جائے تو بندے نے پہلا کی کرے ہو؟ نہیں، یہ پہلی جڑی دسی ہے کوئی یاد ہے کہ نہیں جی؟ نہیں، پہلا دسیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اس نے ٹائم گناہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے ٹائم سے گناہ کرنا ہے تو فرشتے نو حکم ہے کہ یہ لکھنا نہیں دا، یہ مطلب ہے وہ کولے کچھ ٹائم ہوئے دا یہ مطلب یعنی معافی مانگ لے تے وہ بس ختم ہو گیا، یہ ہو گیا صحیح۔ یہ تو لکھیا ہی نہیں گیا بات سنے ہم نے۔ تو دوسرا ہاں جتوں گناہ کرتے مطلب ٹوٹتا پیا ہے، کام تے کدے گھر بیٹھے منجی تے بیٹھے ہیں، بیٹھے غلطی ہو گئی ہے، کوئی گال کڈ لی ہے، کوئی غلط دیکھ لیا ہے، کوئی ماڑا کام ہے، پھر اتنے بہ کے ہی کوئی ذکر اذکار، کوئی درود شریف، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی کلمہ کلام کو پڑھ لے، وہ پھر جو نیکی کے کر دی ہے اس گناہ نو مٹا دیں دی۔ اور تیسرا یہ اتو ہل گیا ہے، ٹائم تے کیتی بھی نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے اس نے؟ ہاں پھر توبہ واسطے تو کوئی پابندی نہیں، وہ تو 2 نفل پڑھ کے اللہ پاک دی بارگاہ۔ اور اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو اس لیے کہتے ہیں رحمت للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے کہ آپ نے
نیکوکاروں کے لیے تو رحمت ہے ہی، ان کو نیکیاں جتنی نیک کام ہے وہ انہوں نے بتائے، اور گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ گناہ گاروں کو ایسا طریقہ سکھا دیا کہ یہ بھی نیکوکاروں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس واسطے پھر اسی جرا درود شریف پڑھنے یہ درود شریف ہونا چاہیے کہ شکریہ کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کا شکر کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمیں کیسی کیسی چیزیں، کہ بندے تو کہتے ہیں اچھا جی اچھا کام ہو گیا ٹھیک ہے، غلط ہو گیا تسی کام خراب کر سرے ہوں تو انہوں نے نتیجہ بھگتنا پینا۔ ہوں دیکھ لو انہوں نے 3 حال دیتے ہیں، ایک تے دیتا ہے بھائی اگر فرشتہ، اب ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ فرشتہ کس وقت لکھتا ہے، نہ فرشتہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ یہ حضور علیہ السلام کو ہی اللہ نے یہ علم آپ کو نظر آیا بھائی یہ بندے جب غلطی کرتے ہیں فرشتہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، لکھتا نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد جا کے لکھتا ہے۔ تو یہ راز کی بات ہے، اب ہمیں پتہ چلا۔ تو اس لیے مثال کے طور پہ کئی بندے جڑے نے وہ گناہ تو بچ رہے ہوندے نے، لیکن جس ویلے گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً نا امید ہو کہ اسی پھر تھاڈے کول توبہ وہ لے اسی پھر کر دیتے، نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہویا، یہ تو لکھیا ہی نہیں گیا کچھ، یہ ڈلیا نہیں، یہ محفوظ ہے، ہوں صرف جڑا وہ معافی مانگ لین تو انشاءاللہ انہاں دا آواز نامہ پاک ہی، یا پھر کہ کرن اچھی گل یہ ہے کہ اتنے فوراً نیکی بھی کرن، جڑا اپنا نیک کام کر لین، کچھ کلمہ کرام ورد وغیرہ، تے جے اس ٹائم تے بھی نہیں کیتا، جگہ تے بھی نہیں کیتا، بعد ہوں پھر یاد آیا تو ہوں پھر توبہ دا بہتر طریقہ ہے کہ 2 نفل پڑھے وضو کر کے، 2 نفل اللہ دی بارگاہ چ تو بعد دعا کر دے کہ یا رب العالمین میں اگوں نہیں کرن لیا، اگوں میرا بچن دا ارادہ ہے، ہوں اللہ منو معاف فرما دے، تو میں بہت ہی شرمندہ تیری بارگاہ وچ کہ منو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مینوں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔